ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تفسیر صراط الجنان یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کے یہ دلائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ دلائل جھوٹ اور باطل پر مشتمل نہیں بلکہ ہم آپ کو حق کے ساتھ ان کی خبر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے بیان کیے ہوئے دلائل کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یاد رہے کہ یہ آیت مبارکہ حدیث پاک کا انکار کرنے والوں کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مراد نہیں بلکہ کفار کی اپنی باتیں مراد ہیں۔ اگر یہاں حدیث سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مراد دیا جائے تو یہ آیت ان تمام آیات کے خلاف ہوگی جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز یہ ویسے بھی جہالت ہوگی کہ حدیث کا لفظ یہاں اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے بیان ہوا تو اسے فن حدیث کی اصطلاح پر کیسے منطبق کیا جا سکتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کافر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ ایمان نہ لائے تو اس آیت سے ان کے لیے بہت بڑی وعید بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے، اور وہ ایسا بن جاتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بھی بیان کیا ہے کہ نضر بن حارث عجمی لوگوں جیسے رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو قرآن پاک سننے سے روکتا تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت کا نزول اگرچہ نضر بن حارث کے لیے ہے، لیکن اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دین کو نقصان پہنچائے اور ایمان لانے اور قرآن سننے سے تکبر کرے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے ہنسی بنا لیتا ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور ان کا کمایا ہوا مال انہیں کچھ کام نہ دے گا، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے مددگار بنا رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ هذا ہدیٰ، یہ عظیم ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کا حال یہ ہے کہ جب اس تک ہماری کوئی آیت پہنچے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، اور صرف اس آیت کا مذاق اڑانے تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ پورے قرآن کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔
ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب ہے، اور اس کا انجام موت کے بعد بالآخر جہنم ہے، اور ان کا کمایا ہوا وہ مال انہیں کچھ کام نہ دے گا جس پر وہ بہت نازاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی انہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور ان کے لیے ایسا بڑا عذاب ہے جس کی حقیقت انہیں معلوم نہیں۔ ھذا ھدی، یہ عظیم ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن ہدایت میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ عظیم ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا تو ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کی تسخیر کے ذریعے اپنی وحدانیت اور قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، معبود ہونا اسی کے لائق اور شائن شان ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کر دیا، اور اس تابع کرنے میں حکمتیں یہ ہیں کہ اس کے حکم سے دریا میں کشتیاں چلیں، اور تم دریائی سفر کے ذریعے تجارت کر کے اور دریاؤں میں غوطہ زنی کے ذریعے موتی وغیرہ نکال کر اس کا فضل تلاش کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت و کرم اور فضل و احسان کا شکر ادا کر کے اس کا حق مانو، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور جس کام کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی اے لوگوں، جو کچھ آسمان میں ہے جیسے سورج، چاند اور ستارے، اور جو کچھ زمین میں ہے جیسے جانور، درخت، پہاڑ اور کشتیاں وغیرہ، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے تمہارے فائدے کے لیے کام میں لگا دیا ہے، لہذا تم اسی کی حمد کرو، اسی کی عبادت کرو، اور صرف اسے ہی معبود مانو، کیونکہ تمہیں یہ نعمتیں دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ تم پر اتنے سارے انعامات کرنے میں وہ یکتا ہے۔ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر ان لوگوں کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صنعتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان دلائل میں غور کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ غور و فکر اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ماورا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا ایمان کی سعادتوں سے سرفراز کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر کہتا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جب تم میں سے کوئی ایک ایسا سوال سنے تو کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔